تلنگانہ حکومت نے نئی پینشن اسکیم CPS میں شامل ملازمین کے دوران ڈیوٹی فوت ہونے پر ان کی بیوہ کو فیملی پینشن کی سہولت فراہم کرنے کا اعلان کیا۔ اس سلسلے میں آج وزیر فائنانس ہریش راؤ نے اسمبلی میں پیش کیے گئے بجٹ میں اعلان کیا کہ CPS پینشن اسکیم میں ملازمین کی موت پر ان کے گھر والوں کو فیملی پینشن دیا جائے گا۔ وزیر فائنانس نے بجٹ تقریر میں ملازمین کی بہبود سے متعلق حکومت کے اقدامات پر روشنی ڈالی۔ ہریش راؤ نے کہا کہ ریاست کے قیام کی تحریک میں سرگرمی سے حصہ لینے والے ملازمین کو فائدہ پہنچانے کے لیے حکومت نے ایک خصوصی انکریمنٹ دیا ہے۔ ایک تاریخی 43% فٹمنٹ بھی عطا کیا گیا ہے۔ کورونا کی وجہ سے ریاست کا مالیہ بری طرح سے متاثر ہونے کے باوجود حکومت نے ملازمین کی فلاح کے مقصد سے اقدامات کیے۔ ملازمین کی توقعات کے مطابق نئے PRA کے تحت 30% فٹمنٹ دیا گیا اور نئے پے اسکیلز روبہ عمل لائے گئے۔ حیدرآباد اسکول پیرنٹس ایسوسی ایشن تجاویز سے مطمئن نہیں۔ تلنگانہ میں اسکولوں کی فیسوں میں اضافے کے معاملے کا جائزہ لینے کے لیے تشکیل دی گئی کابینہ کی ذیلی کمیٹی نے سفارشات کا ایک مجموعہ دیا ہے۔ پچھلے سال کی فیس کا فیصد ریاست کے اسکولوں کو بھی فیس کو ریگولیٹ کرنے کے لیے فیس کمیٹیاں تشکیل دینی چاہیے۔ کمیٹی کی سربراہی انتظامیہ کا ایک نمائندہ ہونا چاہیے۔ کمیٹی کے دیگر ممبران بطور سیکریٹری پرنسپل اس طرح ہونے چاہیے: 3 اساتذہ، پیرنٹ ٹیچر ایسوسی ایشن سے 5 والدین۔ اگر اسکول کی سطح کی کمیٹی فیس کا فیصلہ کرنے میں ناکام رہتی ہے تو اس معاملے کو ریاستی سطح کی فیس ریگولیٹری کمیٹی کے پاس بھیج دیا جانا چاہیے، جس کی سربراہی ریاستی حکومت کی طرف سے نامزد ہائی کورٹ کے ریٹائرڈ جج کو کرنا چاہیے۔ سفارشات میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ اسکولوں کو اگلے تعلیمی سال کے آغاز سے کم از کم 3 مہینے قبل آڈٹ شدہ اکاؤنٹس اور نئے فیس اسٹرکچر کی تجاویز پیش کرنی چاہیے۔ تلنگانہ حکومت کی جانب سے شراب کی قیمتوں میں کمی کے تعلق سے غور کیا جا رہا۔ کہا جا رہا ہے کہ حکومت ریاست میں شراب کی فروخت میں اضافہ کرنا چاہتی ہے، اس لیے قیمتوں میں کمی کی تیاری کی جا رہی۔ کہا گیا ہے کہ فی بوتل 10 روپے کم کرنے کے امکانات کا جائزہ لیا جا رہا۔ کہا گیا ہے کہ حالیہ عرصے میں شراب کی فروخت میں کمی آئی تھی، جس کے بعد حکومت قیمتیں کم کرنے پر غور کر رہی۔ اتر پردیش میں اسمبلی انتخابات کے 7ویں اور آخری مرحلے کے لیے 9 اضلاع کی 54 نشستوں کے لیے پہلے سے طے شدہ انتخابی شیڈول کے مطابق پیر کی صبح 7 بجے ووٹنگ شروع ہو گئی۔ الیکشن کمیشن کی طرف سے موصولہ اطلاعات کے مطابق اس مرحلے میں اعظم گڑھ، مئو، جونپور، غازی پور، چندولی، وارانسی، مرزا پور، بدوہی اور سون بھدرا اضلاع کی 51 اسمبلی سیٹوں پر شام 6 بجے تک ووٹ ڈالے گئے۔ ان کے علاوہ 3 سیٹوں چندولی ضلع کی چکیا محفوظ اور سون بھدرا ضلع کی رابرٹس گنج اور دودھی محفوظ سیٹوں پر رائے دہندگان شام 4 بجے تک اپنا حق رائے دہی استعمال کر سکے۔ الیکشن کمیشن سے موصول ہونے والی معلومات کے مطابق صبح 7 بجے ووٹنگ شروع ہونے کے فوراً بعد ہی دیہی علاقوں کے پولنگ اسٹیشنوں پر ووٹروں کی قلیل تعداد نے اپنا حق رائے دہی استعمال کیا۔ ووٹروں سے سورج نکلنے کے بعد گھروں سے نکل کر پولنگ اسٹیشنوں تک پہنچنے کی توقع ہے۔ پولنگ عملے کی پولنگ ٹیمیں اتوار کی شام دیر گئے تک پولنگ اسٹیشنوں پر پہنچ چکی تھی تاکہ ووٹنگ کا عمل بر وقت شروع کیا جا سکے۔ اسرائیلی وزارت صحت نے کہا ہے کہ یروشلم میں ایک 4 سالہ بچے میں پولیو کی تشخیص ہوئی ہے۔ اسرائیلی میڈیا کے مطابق ملک میں 1999 کے بعد پولیو کا پہلا کیس سامنے آیا۔ وزارت نے کہا ہے کہ متاثرہ بچے کو وقت پر قطرے نہیں پلائے گئے، جس کی وجہ سے وہ پولیو سے متاثر پایا گیا۔ ان کا کہنا تھا کہ اس معاملے میں بیماری کا منبع پولیو وائرس کی ایک قسم ہے جو تبدیل ہو چکا ہے، اور جن لوگوں کو ویکسین نہیں لگائی گئی ہے ان کو یہ مرض لاحق ہو سکتے ہیں۔ وزارت نے ان لوگوں کے لیے معمول کے ٹیکے لگانے کی وقت پیروی کرنے پر زور دیا جنہوں نے ابھی تک ویکسین نہیں لگائی ہے۔ معلومات کے مطابق یروشلم میں وزارت صحت کی علاقائی انتظامیہ نے اپنی تحقیقات شروع کر دی ہے۔ اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو یہاں پر ریڈ کلر کا سبسکرائب بٹن دکھ رہا ہے، اسے کلک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی کلک کیجیے، جس سے آپ کو تازہ اپڈیٹ ملتی رہے۔